بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن حارثۃ بن وہب الخزاعی رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول الا اخبرکم باہل الجنہ کل ضعیف متضعف لو اقسم علی اللہ لا برہ الا اخبرکم باہل النار کل عتل جواز مستکبر، رواہ البخاری۔ محترم حضرات، سماج میں دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ یہ خوشحال طبقہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، اور ایک غریب لوگ جن کو اللہ نے اپنی حکمت سے کچھ کم مال دیا ہے، اور یہ اللہ کا نظام ہے۔ اگر اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، لیتخذ بعضهم بعضا سخریہ، اللہ نے یہ جو فرق رکھا ہے، کسی کو امیر کسی کو غریب، کسی کو بڑا کسی کو چھوٹا بنایا ہے، اسی کی وجہ سے یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے، اور لوگ ایک دوسرے کی ماتحتی قبول کرتے ہیں، ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں۔ ورنہ اگر سارے لوگ ایک لیول کے ہوتے، سب مالدار رہتے، تو کوئی کسی کی بات نہیں سنتا۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اللہ نے کہا اگر سارے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ رزق کو کشادہ کر دیتا تو زمین میں سرکشی شروع ہو جاتی ہے، فسادات شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ بَعْضًا فِي الرِّزْقِ، اللہ نے بعض کو بعض پر رزق کے معاملے میں فضیلت دی ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم۔ احادیث کے اندر غریبوں کی، فقراء اور مساکین کی فضیلتیں بیان کی گئی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فقراء مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ ایک حدیث میں آپ نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ جنت میں اکثر فقراء دکھ رہے ہیں اور جہنم میں اکثر عورتیں ہیں۔ جنت اور جہنم نے آپس میں جھگڑا کیا، بحث کیا، تکرار کیا، تو جہنم نے کہا ہذہ یدخلنی الجبارون والمتکبرون، جہنم میں صرف سرکش ظالم متکبر لوگ ہیں۔ جنت نے کہا کہ ہذہ یدخلنی الضعفاء والمساکین، جنت میں صرف کمزور اور غریب مسکین لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ جہنم سے کہا انت عذابی واعذب بک من اشاء، تو میری عذاب ہے اور تیرے ذریعے سے جس کو میں چاہوں گا عذاب دوں گا۔ اور جنت سے کہا انت رحمتی ارحم بک من اشاء، تو میری رحمت ہے، میں تیرے ذریعے سے جس کو چاہوں گا، جس پر چاہوں گا رحم کروں گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غریب اور فقیر ہونا کوئی فضیلت کی بات ہے اور مالدار ہونا کوئی عیب کی بات ہے۔ غربا اور مساکین جنت میں جو جائیں گے، یا جو زیادہ جنت میں نظر آئیں گے، جلدی جائیں گے، وہ اس لیے نہیں کہ وہ فقیر اور مسکین ہوں، وہ اپنی ایمان اور تقوی کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ ورنہ بہت ساری عبادتوں کا تعلق مال سے ہے، اگر وہ مالدار آدمی ہی وہ عبادت کر سکتا ہے، غریب نہیں کر سکتا ہے۔ جیسا کہ غریب صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور شکایت لے کر کے کہ مالدار صحابہ نیکیوں میں ہم سے آگے چلے جا رہے ہیں۔ تو سماج کے جو کمزور طبقہ ہے، فقراء ہیں، مساکین ہیں، یتیم ہیں، بیوہ ہیں، تو ان کا بھی بہت بڑا حق ہے ہمارے اوپر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اس سلسلے میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سماج کے غریبوں اور کمزوروں کا بہت خیال کرتے تھے۔ صحیحہ کی روایت میں ہے، حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان یاتی ضعفاء المسلمین ویزورہم ویعود مرضاہم ویشہد جنائزہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریب اور کمزور لوگوں کے محلوں میں چلے جاتے تھے، ان سے آپ ملاقات کرتے، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، کوئی بیمار ہو جاتا تو اس کی عیادت کرتے، کوئی انتقال کر جاتا تو اس کے جنازوں میں شریک ہوتے تھے۔ تو کمزوروں کا بڑا خاص خیال رکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ابو داؤد کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابغونی الضعفاء فانما ترزقون وتنصرون بضعفائکم،
اے لوگوں مجھے کمزوروں میں تلاش کرو اور یاد رکھو کہ تمہیں روزی دی جاتی ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے اللہ کی طرف سے کمزوروں کے ذریعے. کمزوروں کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ تمہاری رزق میں برکت دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرتا ہے. اور نسائی کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما ینصر اللہ هذه الامہ بضعیفها بدعوتہم وصلاتہم واخلاصہم. اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد ان کے کمزوروں سے اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد ان کے کمزوروں کے ذریعے کرے گا, ان کی دعاؤں سے, ان کی خشوع خضوع والی نمازوں سے اور ان کے اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس امت کے لوگوں کی کمزوروں کے ذریعے مدد کرے گا. تو سماج کے کمزوروں کا, غربا اور مساکین کا بہت بڑا حق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے کہ آپ ان کا بہت خاص خیال رکھتے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ مسجد نبوی میں ایک ان امراۃ سودا کانت تقم المسجد, مسجد کی صفائی کا کام کرتی تھی, کالی کلوٹی عورت تھی, حدیث کا لفظ ہے, امراۃ سودا کا لفظ ہے, اور اچانک رات میں انتقال ہو گیا. اور حدیث میں یہ بھی ہے کأنہم صغروا امرہا, صحابہ نے سوچا کہ رات کا وقت ہے اور وہ بھی صفائی کرنے والی عورت, تو صحابہ نے اس کے معاملے کو معمولی سمجھا. کیوں رات کا وقت ہے اور ایک صفائی کرنے والی عورت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیوں تکلیف دیں اس کے جنازے کے لیے. اور صحابہ کرام راتوں رات جنازہ پڑھ لیے, دفن کر دیے. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عورت نظر نہیں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا, پتا چلا کہ وہ تو انتقال کر کے اس کی تدفین بھی ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام پر ناراضگی کا اظہار کیا اور آپ نے کہا افلا کنتم آذنتمونی, کیوں نہیں تم نے مجھے اطلاع دی اس کے انتقال پر. دلونی علی قبرہا فصلی علیہا, کم سے کم مجھے چلو اس کی خبر بتاؤ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ بعد میں اس کی خبر کے پاس جا کر کے آپ نے نماز جنازہ پڑھی اور اس کے حق میں مغفرت کی دعا کی. تو آپ سوچئے کہ غریبوں اور کمزوروں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خیال کرتے تھے. صحیح مسلم میں ایک اور عورت تھی ان امراۃ کان فی عقلہا شیء, منٹل مجنون عورت تھی. سماج کے ایسے کمزور گرے پڑے ہر ایک کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھلا تھا اور سب جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کا خیال کرتے ہیں اور بڑی ہمت سے آپ کی خدمت میں چلے آتے تھے اپنے مسائل کو لے کر کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مسئلے کو سنتے تھے اور حل بھی کرتے تھے. وہ دیوانی عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی اور کہا ان لی الیک حاجہ, اے اللہ کے رسول مجھے آپ سے ایک سپریٹ گفتگو کرنی ہے, میرا ایک خاص مسئلہ ہے اور میں آپ سے اس سلسلے میں بات کرنا چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے, تو ایک کنارے کسی راستے میں کھڑی ہو جا اور میں تیرے پاس آتا ہوں اور تیرے مسئلے کو حل کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اس کے پاس گئے اور اس کے مسئلے کو سنے اور اس کے مسئلے کو آپ نے حل بھی کیا. مدینہ کی لونڈیوں میں سے کوئی لونڈی آتی, خادمہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلاموں اور خادموں کو باقاعدہ ان کی خرید و فروخت ہوتی تھی, کوئی مقام نہیں. لونڈی آتی, بڑی ہمت سے آپ کی خدمت میں سیدھے چلی جاتی, آپ کا ہاتھ پکڑتی اور آپ کو مدینہ میں جہاں چاہتی اپنی ضرورت کے لیے آپ کو بلا لے جاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لونڈی کے ساتھ چلے جاتے تھے اور اس کی ضرورت پورا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے تھے. یہ سماج کے غریبوں اور کمزوروں کا آپ کی نظر میں مقام تھا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے کمزوروں میں تلاش کرو, میں ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں, ان کے ساتھ رہتا ہوں اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہوں. اور یاد رکھو کہ انہی کمزوروں کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تم کو روزی دے گا. اس لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اسوے کو اپنانا چاہیے کہ جو سماج اور معاشرے کے کمزور لوگ ہیں ہم ان کا خاص خیال رکھیں اور ان کو نظر انداز نہ کریں. خاص طور پر تقریبات کے موقع آتے ہیں, شادی بیاہ کے موقع ہیں, تقریب کے موقع ہیں, عام طور پر لوگ پاس پڑوس میں رشتہ داروں میں جو غریب لوگ ہیں ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں, ان کو نہیں بلائے تو بھی چلتا. اور وہ جو ذرا بالدار لوگ ہوتے ہیں ان کو بار بار گھگا کر کے بلاتے ہیں, دعوتوں پر دعوت دیتے ہیں, لیکن کمزوروں کو جان بوجھ کر کے بھول جاتے ہیں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ولیمے کی دعوت کو سب سے بری دعوت قرار دیا جس میں یدعى لها الاغنیاء شر الطعام طعام الولیمہ یدعى لها الاغنیاء ویترک الفقراء, مالداروں کو صرف بلائے گئے اور غریبوں کو نظر انداز کر دیا گئے. تو اس لیے ہمیں اس
اس برائی سے بچنا چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے، جو آپ کا اخلاق ہے کہ سماج کے غریبوں، کمزوروں، ہر طبقے کے لوگوں کا ہم خیال رکھیں اور ان کی خوشی اور غمی میں شریک ہوں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ ہے. اس لیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اسوے کو اپنائیں اور سماج کے ہر طبقے کے لوگوں کا ہم خیال رکھیں. اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے. آمین. صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.